الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو جمعے کا دن نصیب فرمایا ہے. مزید اللہ کا شکر اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی بات، قرآن کی بات سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا. مذہب اسلام ایک عظیم مذہب ہے، ایک پاک مذہب ہے جو ہمیں اچھا کرنے کا حکم دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم دیتا ہے. اور مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس مذہب کو ماننے والے، اس مذہب کو ماننے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے وہ سب کے سب کامیاب ہیں. جس نے اسلام کو قبول کیا، جس نے اسلام کی بات کو مانا، جس نے اسلام پر عمل کیا، جس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری، تو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ انسان اللہ کے نزدیک کامیاب انسان ہے. کیونکہ جو دین اللہ جل شانہ نے دیا اس پر وہ انسان چل رہا ہے اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چل رہا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور پھر اسے کامیاب بنا دیتے ہیں اللہ پاک. مذہب اسلام کی الگ الگ خوبیاں ہیں، اسلام کے اندر الگ الگ خوبیاں ہیں. اسلام کے کچھ شعائر ہیں، اسلام کے کچھ خاص علامتیں ہیں جسے شاعر اسلام کہتے ہیں، جس میں سے کعبۃ اللہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے دیگر اسلام کے شعائر ہیں، انہیں شعائر میں سے اسلام کا ایک خاص حصہ مسجد ہے.
جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اللہ کا گھر، جہاں اللہ کی بڑائی کی جاتی ہے، جہاں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں پر اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی ہے۔ یہ مسجد اسلام کا ایک خاص حصہ ہے۔ اس سے اسلام کی امتیازیت ہوتی ہے کہ اسلام کی مسجد ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے، اور ان مسجدوں کے اندر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ ساری کی ساری زمین ایمان والوں کے لیے مسجد ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے، جہاں چاہے وقت ہو تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس طریقے کی جو مسجد بنائی جاتی ہے، یہاں لوگوں کا اجتماع، لوگوں کو جمع کر کے اہل محلہ صرف اذان کی آواز پر سب اس جگہ جمع ہو کر یہاں ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مسجد غیر اللہ کی عبادت سے پاک ہے، یہاں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، یہاں کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس مسجد کے اندر صرف اللہ کی بولی جائے گی، یہاں پر کسی غیر اللہ کی بات نہیں ہوگی۔ یہاں پر بڑائی ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، یہاں پر کسی کی تعلیمات کا سبق دیا جائے گا تو وہ صرف اللہ کے کلام پاک کے اندر جو چیزیں ہیں اسی کی تعلیمات دی جائے گی۔ اس مسجد کے اندر اگر کوئی طریقہ بتلایا جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کو بتلایا جائے گا۔ تو معلوم ہوا مسجد اسلام کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اللہ کا گھر ہے، لہذا تم مسجد کے اندر جاؤ تو دنیا کی باتیں نہ کرو، تجارت کی باتیں نہ کرو، خرید و فروخت کی باتیں نہ کرو، غلط باتیں نہ کرو، بیکار باتیں نہ کرو۔ وہاں صرف اللہ کی بولی جائے گی، وہاں پر صرف اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی، وہاں پر صرف نماز پڑھی جائے گی، وہاں پر صرف اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے گا، وہاں پر صرف اللہ کی بولی جائے گی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا۔ تو ہر ایمان والا جو اسلام کو پسند کرتا ہے، جس نے دین اسلام کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیا اور اللہ پر ایمان لے آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا اور اس میں امت محمدیہ کا ایک فرد بن گیا، تو ایسے ہر مومن کے دل کے اندر ان مسجدوں کی عظمت ہوتی ہے، ان مسجدوں کی عظمت ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ہمارے اوپر لازمی ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ ایسے خالق کا گھر ہے جس خالق نے پوری دنیا کو بنایا، جس خالق نے ساری کائنات کو سارے کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس خالق کا گھر ہے۔ اس گھر کی عظمت ہر ایمان والے کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ اس کی عظمت ہم کریں، اس کی کوئی تقاضے ہو تو ہم اس کو پورا کریں، اس کے اندر کوئی گندگی ہو تو اسے ہم صاف کریں، اس کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اسے اپنی طرف سے اس ضرورت کو پورا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر ہم اللہ کے گھر کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں تو ہمیں امید ہے، ہمارا یقین ہے، ہمیں مانتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی کوئی ضرورت کو پوری کرنا اللہ جل شانہ ہمیں اجر و ثواب دے گا، ہمیں جنت دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ماننا ہے۔ تو ہر ایمان والا، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، کسی اور ملک کا ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، اگر وہ ایمان والا ہے، اسلام کو اس نے قبول کیا ہے، تو مسجد کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، مسجد نبوی کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، مسجد اقصیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ ان سارے چیزوں، ان سارے مساجد کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے۔
اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کعبۃ اللہ چلا گیا وہاں نماز پڑھ لیا اللہ مجھے اس طریقے سے ثواب دے گا، مسجد نبوی میں نماز پڑھا وہ اور ثواب کے اعتبار سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے، تو اسے احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، وہاں نماز پڑھنے کی تمنا کرتا ہے، روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی تمنا کرتا ہے کہ اسی مدینہ المنورہ کے اندر وہ بھی مسجد ہے۔ تو یہ عام ایمان والوں کی حالت ہے کہ اس کی عظمت ان کے دلوں میں ہے، لیکن اب بات ہوگی ان مسجد کی توہین کرنے والوں کی، ان مساجد کے ناقدروں کی، ان مساجد کو توڑ پھوڑ کرنے والوں کی، ان مساجد کو شہید کرنے والوں کی، کہ ان کا کیا سزا اللہ جل شانہ کے پاس ہے، کہ جو اللہ کے گھر کے بارے میں دشمنی رکھتے ہیں، جو اللہ کے گھر سے نفرت کرتے ہیں، جو اللہ کے گھر کی عظمت اپنے دل میں نہیں رکھتے، اللہ کے گھر کو گرانے کی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ گرا بھی دیتے ہیں، شہید بھی کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو اب ایک عام ایمان والا ایسی سب چیزوں کو دیکھے گا کہ کیا اس کا دل اس کے بارے میں گوارا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ان مسجدوں کو ہمیں احترام کی نظر سے دیکھنا ہے، اور ان مسجدوں کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ یہ میں نہیں، اسلام ہمیں سکھلاتا ہے، اسلام ہمیں بتلاتا ہے، اور اسلام ہمیں ان چیزوں کی دعوت دیتا ہے کہ تم مسجد کی قدر کرو، نماز کا وقت ہو جائے مسجد چلے جاؤ، اور جماعت کے ساتھ تم نماز پڑھو۔ گھر میں پڑھنے سے زیادہ نماز مسجد میں پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ دین ہمیں بتلایا، الحمدللہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن ابھی جس نسبت سے میں نے مسجد کے موضوع کا انتخاب کیا، اور جس مہینہ ہمارے سامنے چل رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا، آپ اگر تاریخ جانتے ہیں، یاد رکھیے جس اسلام کو ہم ماننے والے ہیں، جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ماننے والے ہیں، جس اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں ہر اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے۔ کہتے ہیں جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے پوروجوں کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اسے تاریخ یاد نہیں ہے، نہ اس نے اس کے بارے میں کبھی فکر کیا ہے، کہتے ہیں ویسی قوم زندہ رہ کر بھی مردوں میں شمار کی جاتی ہے۔ وہ قوم زندہ رہ کر بھی مردوں میں شمار کی جاتی ہے جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیا، اپنی پوروجوں کی تاریخ کو بھلا دیا، اسے یہ معلوم نہیں کہ اسلام نے اس سے پہلے کیا کیا کارنامے کیا ہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ اسلام کی کارکردگی کیا ہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا سکھلایا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان کے اندر اسلام نے کیسی کیسی قربانیوں کے ساتھ پھلتا پھولتا ہوا آیا ہے۔ تو ایسی قوم کہتے ہیں کہ وہ زندہ رہ کر بھی مردوں میں شمار کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں، اسے صرف اپنی ضروریاتی زندگی کا احتساب ہے، اسے اپنی ضروریاتی زندگی کا صرف پڑا ہوا ہے کہ میں ہوں، میرا ہے، لیکن اسے تاریخ معلوم نہیں، اسلام کی تاریخ معلوم نہیں، کیسا ظالمانہ رویہ اس ہندوستان کے اندر اور بربریت کرائی گئی ہے اس کے بارے میں اسے معلوم نہیں، تو کہتے ہیں ایسی قوم زندہ رہ کر بھی مردوں میں شمار ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو جگائیں، اپنی قوم کو تاریخ بتلائیں، کہ کیا اس تاریخوں کو ایسے ہی فراموش کر دیا جائے گا، کیا ایسے ہی بھلا دیا جائے گا؟ جو ظلم ہوا اس ظلم کو ہم نے وقتی طور پر سہ لیا اور اس ظلم کو بھلا دیا، ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں اور اپنے دل میں اس ذوق اور شوق کو پیدا کریں کہ ہم نے اس زمانے میں تو اس طریقے سے کام نہیں کیا، لیکن ہمیں آگے اس طریقے کا کام کرنا ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنا ہے کہ اسلام ہر وقت رفعت میں ہو،
बुलंदी में हो। इस्लाम की शान और शौकत में कुरान बयान किया। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसकी तारीफ हुजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। हमें तो उसकी हर वक्त फिक्र रहना है। तारीख को हम भुला नहीं सकते। इसी दिसंबर के महीने के अंदर हिंदुस्तान की एक अजीम मस्जिद, एक बड़ी मस्जिद, एक पुरानी मस्जिद, जिसको बनवाया था अल्लाह की सजदा करने के लिए, अल्लाह की बड़ाई करने के लिए, अल्लाह की तारीफ करने के लिए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए, लोगों को इबादत करवाने के लिए, अल्लाह से लोगों का ताल्लुक जोड़ने के लिए, वैसी मस्जिद अगर ये जालिम अपने ताकत के बलबूते पर उसे शहीद कर रहे हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं है हम उस चीज को हासिल कर सके, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किसी ने जुल्म किया, उस जुल्म के मुखालिफ कोई आवाज नहीं उठाई, खामोश रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोया आप भी उस जालिम के साथ हैं, आप भी उस जालिम के साथ हैं कि एक जालिम जुल्म कर रहा हो और आप खामोश देख रहे हो। आपका दिल ये गवाही दे रहा है कि वो जुल्म कर रहा है, बावजूद उसके आप खामोश हैं। मतलब ये है कि आप उसके जुल्म का साथ दे रहे हैं। हम जालिम का कभी साथ नहीं दे सकते। छोटी छोटी किताबों के अंदर मक्तब के बच्चे ये दीनियात के अंदर ये हदीस पढ़ते हैं कि जुल्म जुल्मातु यौमल क़ियामा, कि जुल्म कयामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। जुल्म की पकड़ अल्लाह जल्ले शानू के पास बड़ी खतरनाक होगी। जो जुल्म करके जाएगा अल्लाह जल्ले शानू उसको छोड़ेंगे नहीं। ये आम जुल्म के बारे में अल्लाह जल्ले शानू ने कहा। और अगर किसी ने ऐसा जुल्म किया कि वो जुल्म का मौजा, वो जुल्म का मौका अल्लाह के घर के साथ हो, तो अल्लाह जल्ले शानू कैसे उसको छोड़ सकते हैं? हरगिज नहीं छोड़ सकते। तो वही जुल्म 1990 पर 2 के अंदर दिसंबर के 6 दिसंबर में जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, कि उस तारीख को हमें भुलाना नहीं है। ये काम है नंबर रसूल पर खड़ के हर आने वाली 6 दिसंबर को अपने कौम को इसकी आगाह कराएं और बतलाएं। याद रखिए कि इसको भुलाया नहीं जा सकता। ये जुल्म था, सरासर जुल्म था। इस जुल्म का पकड़ अल्लाह जल्ले शानू आज नहीं तो उसका बदला कल कयामत ही क्यों ना हो, अल्लाह जल्ले शानू जरूर भी जरूर लेंगे। जिसने जुल्म किया, हमारे सामने उसकी तारीख है। अपनी ताकत के बलबूते पर 600-700 साल पुरानी मस्जिद, अपनी ताकत की बलबूते पर इशा की नमाज पढ़े। इशा की नमाज पढ़कर सारे लोग घर के लिए गए। दरबान, निगहबान बाबरी मस्जिद को दरवाजा लगाया, गेट बंद किया। सारे लोग इस नीयत से घर गए कि हमें कल फिर सुबह मस्जिद में आना है और फजर की नमाज पढ़ना है। लेकिन फजर में देख रहे हैं कि उस बाबरी मस्जिद में बुत पड़े हुए हैं, बुत रखे हुए हैं। जो मस्जिद हमें गैरुल्लाह की इबादत से बचाती है, हमें ये कहती है कि तुम बुतों को मत मानो। हमें ये मस्जिद जिसके अंदर हमें इस चीज की तालीम दी जाती है कि तुम्हें गैरुल्लाह की इबादत नहीं करना है, तुम्हें गैरुल्लाह की पूजा पाठ नहीं करना है, वही सारी बुतें उसी मस्जिद के अंदर पड़ी हुई हैं। वहीं से मस्जिद की लड़ाई और तनाजुर का मामला शुरू हो गया। तफसील बड़ी लंबी है, मुझे तफसील बतलाना नहीं है। हमें यह याद दिलाना है कि जो जुल्म अल्लाह के घर के साथ हुआ, हम उसे भुलाएंगे नहीं। हर आने वाला दिसंबर हमें ये बात याद दिलाएगा कि तुमने 1990 पर 2 के अंदर जो जुल्म किया और जिस मस्जिद को शहीद किया, हम अपनी मौत तक उसको याद करते रहेंगे। और हम अपने स्टेजों से, अपने मिंबरों से, अपने बोलने की जगह से ये बतलाते रहेंगे कि तुमने जुल्म किया है, तुमने जुल्म किया है। उस जुल्म का बदला अगर दुनिया के अंदर आपको मिले या ना मिले, कल कयामत के दिन अल्लाह जल्ले शानू जुल्म का बदला तुम्हें जरूर देगा। लेकिन ईमान वाले इसके बारे में कितना फिक्रमंद है, एहसास इस चीज को दिलाना है
احساس اس کو بتلانا ہے کہ مسجد شہید ہوئی، اللہ کا گھر ہاتھ سے چلا گیا، مسجد اللہ کی عدالت میں ہے، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے کہ وہاں پر اے اللہ جس چیز کی تعلیم تو قرآن میں دیا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا حرام ہے، بتوں کی عبادت کرنا حرام ہے، انہی بتوں کو میرے اندر رکھا گیا، تیرے گھر کے اندر رکھا گیا، اور اسی بتوں کو میرے ممبر و محراب میں رکھا گیا، جس جگہ پر اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے وہاں رکھا گیا، لیکن کسی نے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ احساس اس چیز کو دلانا ہے مسلمانوں کو، ہندوستان کے ایک ایک فرد کو اس چیز کا احساس دلانا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ مسجد شہید ہو گئی۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جو مسجد بن گئی وہ بن گئی، وہ قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی۔ اگر کسی نے در و دیوار کو توڑ دیا، مندر بنا دیا، اس جگہ میں پوجا پاٹ شروع کر دیا، تب بھی اسے مندر نہیں کہہ سکتے، وہ مسجد ہی ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے مسجد کے اندر تم پوجا کر رہے ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مسجد کو توڑ کر تم پوجا کر رہے ہو۔ ہم یہ کہیں گے آج بھی وہی حال ہے کہ بابری مسجد کو توڑ دیا، کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کو توڑ کر انہوں نے اس جگہ پر مندر بنا لی اور اپنی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، قرآن کا فیصلہ ہے، اسلام ہمیں سکھلاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک مرتبہ جس نیت سے بنیاد رکھ دی گئی مسجد کے نام پر، تا قیام قیامت وہ مسجد ہی رہے گی۔ اگر کسی نے اس در و دیوار کو توڑ کر اس جگہ میں کسی پنڈت کو لا کر بٹھا دیا، کوئی بمن کو لا کر بٹھا دیا اور اس کے سامنے پوجا پاٹ شروع کر دی، اس پوجا پاٹ کے شروع کرنے کی وجہ سے وہ مسجد مندر نہیں بن سکتی، وہ مسجد ہی ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ ہماری مسجد کے اندر آ کر پوجا کر رہا ہے، ہماری مسجد کے اندر آ کر پوجا کر رہا ہے۔ اسی لیے آج بھی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے اندر ایودھیا میں انہوں نے رام مندر بنا لی، مسجد کے اندر انہوں نے رام مندر بنا لی۔ یہ نہیں کہتے کہ مسجد کو توڑ کر انہوں نے رام مندر بنا لیا، بابری مسجد کے لیے کوئی دوسری جگہ دے دیا، ایسے الفاظ علماء اپنے منہ سے نہیں نکالتے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے مسجد کے اندر مندر بنایا ہے۔ یہ ظلم کر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، ورنہ اللہ نے فیصلہ آج سے 600 سال پہلے جب مسجد کی بنیاد پڑی تھی، اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں فیصلہ کر لیا کہ یہ بابری مسجد مسجد ہے، یہاں پر کوئی آنے والا جانے والا کوئی دیگر عبادت کرنے کی وجہ سے وہ مسجد کے حال سے الگ ہٹ کر کوئی دوسری چیز نہیں بن سکتی، وہ مسجد ہی ہے۔ لیکن مسلمانوں، وہ مسجد جس مسجد کے اندر بتوں کو رکھا گیا، ناپاک چیزوں کو رکھا گیا، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعدہم ھذا، اے مشرک کے بتوں، مشرکوں تم ناپاک ہو، تم لہذا مسجد کے قریب مت آؤ۔ یہ قرآن ہمیں کہتا ہے ویسی ناپاک چیز اگر مسجد کے اندر رکھ کر مسجد کی توہین کی گئی اور مسجد کو گرا دیا گیا، مسجد کو شہید کر دیا گیا، مسجد کو خاک میں ملا دیا گیا، آج بھی وہ اللہ کی عدالت میں مسجد ہے اور یہ کہہ رہی ہے اے اللہ جس کلام پاک کے اندر تو نے کہا تھا کہ مشرک اور مشرک کی بتیں، مشرک کی پجاریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں ناپاک ہیں، اس سے تم بچے رہو، اس حالت میں تم مسجد میں نہ آؤ۔ وہ ناپاک چیز اگر مسجد میں لا کر رکھ دی گئی ہو، مجھے ندامت ہو رہی ہے کہ ایمان والے زندہ ہیں، مشرکوں کے ہاتھوں سے وہ بتیں مسجد کے اندر رکھی ہوئی ہیں، لیکن ایمان والے اپنی ایمانی حرارت کیسے جگا رہے ہیں؟ وہ تو اس منظر کو دیکھا، نیوز پیپر کے ذریعے سے پڑھا، صرف پڑھتے پڑھتے چلے گئے، لیکن کچھ نہیں کہے۔ آج بھی وہ مسجد اللہ کی عدالت میں کہہ رہی ہے، آج بھی کہہ رہی ہے کہ وہاں بتیں رکھی گئی تھی، ناپاک بتیں، جس کو قرآن نے کہا وہ ناپاک ہے، مشرک ناپاک ہے، لہذا اس کی مسجد کے قریب بھی مت آنے دو۔ قرآن کہتا ہے قریب بھی نہیں آنے کا حکم دیا، لیکن اگر مسجد میں رکھ دیے، اللہ اکبر، کتنی توہین مسجد کی، اللہ کی گھر کی کتنی توہین۔ ایمان والا اپنی ایمانی حرارت کو جگائیں،
ایمان والا اپنی ایمانی حرارت کو جگائیں اور سوچیں کہ اللہ کے گھروں کے ساتھ کیسی توہین ہو رہی ہے، اسلام کے ساتھ کیسا استہزاء کیا جا رہا ہے، اسلام کے ساتھ کیسا مذاق ہو رہا ہے، اسلام کے ساتھ کیسا کھلواڑ ہو رہا ہے، اسلام کے ساتھ کیسی بدتمیزی ہو رہی ہے۔ اب ہم ایمان والے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے اس کے بارے میں کتنا فکر مند ہیں؟ گھر میں کتا منہ دیا، کوئی ناپاک چیز لگ گئی تو ہم سارے گھر کو دھونے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ کا گھر، جس گھر کے اندر بتوں کو رکھا جا رہا ہے، ہم نے اس کے بارے میں کیا فکر کی؟ کہ اللہ جل شانہ ایمان والوں سے نہیں پوچھے گا آپ کا کیا ماننا ہے؟ ضرور پوچھے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں کتنی فکر کی۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھنے والے ہیں، دلوں کی فکر کو دیکھنے والے ہیں، نیتوں کو دیکھنے والے ہیں کہ اس بندے کے اندر کیا نیت تھی۔ اللہ کے گھر کی توہین کی گئی تو اس کی نیت کیا تھی؟ تو آج بھی اللہ کی عدالت میں وہ مسجد کہہ رہی ہے، یہاں کی ساری حالات بیان کر رہی ہے کہ اللہ مجھے اس طریقے سے کیا گیا، میری توہین اس طریقے سے کی گئی۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، اے بابری مسجد ہمیں معاف کر دینا، ہمیں تو تیری فکر کیا، اپنے محلے کی مسجد میں اذان ہوتی ہو فجر کی ہمیں کوئی قدر نہیں، اے بابری مسجد ہمیں معاف کر دینا، تیری فکر ہمارے اندر کیا، ہمارے محلے میں مسجد ہے ہم نے اس کی عظمت نہیں کی، اے بابری مسجد ہمیں معاف کر دینا، اپنے محلے میں مسجد ہے ہم نے اس کو جگانے کی فکر نہیں کی، اے بابری مسجد ہمیں معاف کر دینا، اپنے محلے میں مسجد تھی ہم نے اس کی عظمت کو نہیں سمجھا، اے بابری مسجد ہمیں معاف کر دینا کہ اپنے محلے میں مسجد تھی ہم نے وہاں جا کر سجدہ ریز نہیں ہوا، اے بابری مسجد ہمیں معاف کر دینا، اپنے گاؤں اپنے شہر میں مسجد تھی ہم نے اس کے کوئی ضرورت کو پورا نہیں کیا، اتنا دور تیری کیا ضرورت پورا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی دعا کریں گے اور کیا کریں گے؟ ہم نے اپنے مسجدوں کو برباد کر دیا، ہم نے یہاں رہ کر اپنی نمازوں کو برباد کر دیا، مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کے نعرے لگایا کہ نیند سے بہتر نماز ہے، تو ہم نے اس وقت اذان سن کر اس کلمے کو اپنے کان سے سن کر اس مسجد کی عظمت میں نہیں آیا تو بابری مسجد کے بارے میں ہم کیا خیال کریں گے؟ یہ تو وہ ایمان والے خیال کریں گے کہ اسلام کے ایک ایک شعبے سے، اسلام کے ایک ایک جز اس کے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں خیال کرے گا۔ ہم نے تو ہماری مسجدوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ہماری مسجدوں کی ضرورتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ہمارے مسجدوں کی عزت کو چھوڑ دیا، ہم ہمارے مسجد کے اندر کوئی کچرا پڑا ہوا ہے تو اتنی توفیق ہمیں نہیں کہ اس کو اٹھا دیں، تو ہم کوئی دوسری مسجد، اتنی دور کی مسجد کی کیا بات کریں؟ ہم یہی دعا کریں گے۔ شرم آتی اس دعا کرنے میں بھی کہ اللہ ہم نے ہماری مسجد کو برباد کر دیا، بابری مسجد تو ہمارے سے 2,500 سے 3,000 کلومیٹر دور ہے، ہم اس کی کہاں سے اس کی بھرپاؤ کر سکیں؟ مسلمانوں ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اسلام کی شان و شوکت تمہارے سامنے گرائی گئی، تم نے اس کی کیا فکر فرمائی؟ اسلام کا جنازہ نکالا گیا، تم نے کیا کیا؟ مسجد اللہ کا گھر تھا، وہاں اللہ کی بولیاں بولی جاتی تھی، وہاں پر قرآن کی صدائیں لگا جاتی تھی، وہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی جاتی تھی کہ اللہ نے یہ کہا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے۔ ایسی آوازیں، سچی آوازیں، پکی آوازیں، سچی طلب کے ساتھ ایسی بات قیامت کو آ سکتی ہے، اللہ کے کلام کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، ویسی بات کے نعرے ہم نے یہاں سے لگائے، لیکن تب بھی ہمیں کوئی احساس نہیں کہ اس مسجدوں کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو، ہم اس کے بارے میں فکر ہو۔ تو الغرض بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا، جو توڑا گیا، وہ ایک دم ظلم پر مبنی ہے، ظلم کے علاوہ کچھ نہیں۔ مسلمانوں کو وہ تاریخ بھی یاد رہنا چاہیے اور اسے بار بار دہرانا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو یہ حالات آئے اور اس طریقے سے جو ظلم ہوا، مسجد کو شہید کیا گیا، وہ صرف ظلم پر مبنی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ طاقت تھی، حکومت تھی، اقتدار تھا، کرسی تھی، اس کے بل بوتے پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسجد نہیں مندر تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ ایک ہے جو احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے، اس کی عدالت ہے،
وہاں پر ہر فیصلہ سچائی کے ساتھ ہوگا، وہاں کسی پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ یہاں دباؤ ہوتا ہے کہ میرا ہے، میں جھوٹ بولوں، سچ بولوں، اپنے لیے کروں، کسی اور کے لیے کروں، یہاں کسی پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ لیکن ایک ایسی عدالت بھی آنے والی ہے جو اللہ جل شانہ کی عدالت ہے، وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، وہاں پر ہر چیز صحیح فیصلے کے مطابق عمل میں آئے گی۔ وہاں پر کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ فیصلہ فرمائیں گے۔ بتاؤ دنیا والوں، بابری مسجد کو اس طریقے سے شہید کیا گیا تھا، تم نے یہ بتلایا تھا کہ وہاں پہلے سے بت پڑے ہوئے تھے، وہاں پہلے سے بت تھے، زمین میں گڑے ہوئے تھے، انہوں نے اسی کو لیول کر کے وہاں پر مسجد بنائی تھی، جبکہ سارے کاغذات کے اندر یہی بات موجود ہے کہ نہیں ہو سکتا، 600 سال سے مسجد ہے، سارے کاغذات صحیح تھے، باوجود اس کے طاقت ہونے کی بنیاد پر، حکومت ہونے کی بنیاد پر اس مسجد کا فیصلہ اس طریقے سے ہوا۔ اللہ جل شانہ نے وہ فیصلہ دیکھا، لیکن ایمان والوں کی یہ بھی ایک امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر ایمان والوں کا ایمان پرکھا جا رہا ہے، ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ایمان والا اس معاملے میں اپنے آپ کو کیا پیش کرے گا اللہ جل شانہ کے پاس۔ اللہ جل شانہ تو دیکھنے والا ہے، اللہ تو سمیع ہے، اللہ تو بصیر ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن باوجود اس کے ایک غلط فیصلہ ہوا، اس کو بھی اللہ نے دیکھا۔ لیکن یہاں اگر کوئی آزمائش ہے، کوئی امتحان ہے، تو صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان والوں کا امتحان ہے کہ ایمان والا اسلام کا شاعر مسجد، اس کا جنازہ اس طریقے سے گیا تو ایمان والوں کی حرارت ایمانی اعتبار سے کیسے ہے، اس چیز کی آزمائش تھی، اسی چیز کی آزمائش تھی۔ تو کیا اسلام ایمان والا اس آزمائش پہ کامیاب ہوا؟ اس کے بارے میں کتنا فکر مند ہوا؟ میں نے ابھی کہا کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اپنے پوروجوں کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اسلام کے اقدامات کو بھلا دیتی ہے، وہ زندہ رہ کر بھی مردوں میں شمار کی جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی ہی ضرورت میں لگ جائیں، اب دعا مانگے اس طریقے سے، میں دعا مانگوں اس طریقے سے کہ بابری مسجد سے مخاطب ہو اور یہ کہیے اے اللہ، اے بابری مسجد مجھے معاف کرنا اس طریقے سے کہ میں نے گھر کی ضرورتوں میں لگ گیا، میں اپنے بیوی بال بچوں کی ضرورت میں لگ گیا، تیری حفاظت میں کہاں سے کر سکتا؟ کیونکہ ہر ایمان والا، ہر انسان آج اپنے کام کاج میں پڑھ کر اپنی ضرورت ہی کو مقدم رکھ کے آج اسلام کا تماشا دیکھ رہا ہے اور اسلام کو تماشائی بنایا جا رہا ہے، اور ہم اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس تماشے کو مٹانے کی کوئی فکر، اس تماشے کو ختم کرنے کی کوئی فکر، اس تماشے کو مٹانے کے لیے کوئی ہمارے اندر طلب نہیں ہے مومن بھائیوں کے اندر؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان کی جو حرارت ہونی چاہیے تھی وہ حرارت مٹ گئی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج اسلام کی عظیم عظیم چیزیں، اسلام کی پرانی قدیم اشیاء ہمارے سامنے ختم ہو رہی ہیں اور مسلمان کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو مسجد جو اللہ تعالیٰ کی اسلام کے شاعر میں سے ہے، جس کا ادب ہم پر ضروری ہے، جس کی دیکھ بھالی ہمارے اوپر ضروری ہے، وہ مسجد اگر ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو کیا ہم یہ دعا کر رہے ہیں؟ آج بھی ہم یہی امید لگاتے ہیں کہ وہ مسجد ہی ہے، انشاءاللہ کل تک اس کے بارے میں اچھا ہی فیصلہ آئے گا، پھر اس مندر کو توڑا جائے گا، پھر مسجد بنائی جائے گی، یہ ہمارا یقین ہے، کیونکہ مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ ضائع نہیں ہو سکتی، وہ ضائع نہیں ہو سکتی۔ لیکن مسلمان کو اس طریقے کے معاملے میں چوکنا، کیونکہ ہم اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں ہر چیز کی فکر، جیسے اپنے گھر کی فکر، گھر کی ایک ایک چیز کی فکر، گھر کی ایک ایک ضرورت کی فکر، ایک ایک چیز کی ہمیں فکر ہوتی ہے، گھر کے اندر کی ہر لائن کی ہم فکر کرتے ہیں کہ وہ چیز نہیں تو وہ چیز نہیں تو یہ، اس طریقے سے ہم سارے مہینے بھر اپنی پلاننگ کو، اپنی فکر کو موڑتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں کہ اس گھر کی ضرورت کو آج یہ کریں ہیں، کل اس
ضرورت کو پورا کرنا ہے، پرسوں اس ضرورت کو پورا کرنا ہے، پرسوں وہ چیز مجھے گھر میں لانا ہے، یہ چیز خراب ہو گئی، کسی نہ کسی اس مہینے کے آخر تک مجھے یہ چیز لانا ہے۔ جیسے گھر کے بارے میں ہر انسان فکر مند ہوتا ہے، کہتا ہے اسلام کہ تم اسلام کے بارے میں بھی اس طریقے سے فکر مند ہو جاؤ۔ نوجوانوں، اپنے غفلت سے اٹھو، غفلت سے بیداری میں آؤ اور اسلام کو سمجھو، اسلام کی حفاظت کرو۔ یاد رکھیے، اسلام کی حفاظت آج سے 1450 سال پہلے سے کرتے ہوئے آئے ہیں، تب جا کر ہمیں یہ اسلام آج پھلتا پھولتا ہوا ملا ہے۔ اگر اسی وقت سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے، یاد رکھیے اسلام یہاں تک نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اولیاء اللہ کا زمانہ، مجتہدین کا زمانہ، اس کے بعد کے علماء کا زمانہ، محدثین کا زمانہ، انہوں نے دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کی اشاعت کرتے ہوئے، دین کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ دین کے بارے میں کوئی آنچ بھی لگتی تو اس کو کاٹ کاٹ کر کے ہمیں اسلام دیا ہے۔ آج مسلمان یہ ہے کہ اسلام کے جنازے سامنے سے اٹھ رہے ہیں، ہمیں اپنے گھر کے لگی ہوئی ہے، مسجد کو توڑا جا رہا ہے، ہم اپنی ضرورت پہ لگے ہوئے ہیں، مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، بچوں کی فکر لگی ہوئی ہے، گھر اولاد کی فکر لگی ہوئی ہے، گھروں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ مسلمان کے بارے میں کہتا ہے اسلام کہ یہ مسلمان ابھی غافل ہے، یہ مسلمان غافل ہے، اسے احساس نہیں ہے، اس کا احساس مر چکا ہے کہ اسلام کے جنازے جا رہے ہیں اور یہ اپنے میں لگا ہوا ہے۔ اسی کو ہم یہ سمجھیں اور یاد رکھیں کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ غلط تھا۔ تا قیام قیامت میں نہیں، آنے والی نسل بھی اس چیز کو یاد رکھیے، اسے نصیحت بھی کریں گے، وصیت بھی کریں گے، آنے والی کل قوم بھی اس چیز کو بتلائے گی کہ بابری مسجد کے اوپر جو کیا گیا ہے وہ سراپا ظلم تھا، وہ ظلم تھا۔ تاریخ جاننے والے آپ میں سے کوئی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا 600 سال سے مسجد تھی، اس کا ثبوت ہمارے پاس ہے۔ سپریم کورٹ نے اس ثبوت کو مانا، اس کے خلاف والے ثبوت وہ پیش نہیں کر سکے۔ کیا ثبوت اس کے خلاف؟ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مسجد نہیں تھی، یہ مندر تھی، اس چیز کے تم ثبوت تو لاؤ۔ لیکن وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ ثبوت گیا سپریم کورٹ کے اندر کہ 600 سال سے مسجد تھی، نماز پڑھی گئی، اذان ہوئی، باجماعت نمازیں ہوئی، اس زمین کو اس طریقے سے لیا گیا، اس کو بنانے والا یہ شخص تھا، جس زمانے میں بنائی گئی اس وقت ایسی کوئی رکاوٹیں نہیں تھی، 600 سال تک تسلسل کے ساتھ اس کے اندر نماز پڑھی گئی، اس کا ثبوت پیش بھی کیا گیا، سپریم کورٹ کا جج نے اس کو تسلیم بھی کیا اور اس کے خلاف والا ثبوت مانگا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مسجد نہیں تھی، یہ مندر تھی، اس کے ثبوت تم پیش کرو۔ تو وہ ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہو گئے، باوجود اس کے فیصلہ ان کے حق میں آیا۔ تو کس بنیاد پر آیا؟ طاقت کی بنیاد پر آیا، اقتدار کی بنیاد پر آیا، حکومت کی بنیاد پر آیا۔ حاکم تھے، من چاہی انہوں نے فیصلہ کیا۔ لیکن اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ظالم ظلم کے ساتھ دے کر ظلم کا فیصلہ ظلم کے اعتبار سے فیصلہ کرے تو ایمان والا بزدل نہیں بننا چاہیے، ایمان والے کو مانوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کی زمین بڑی ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس فیصلے کو غلط کر کے دکھائے گا۔ مانوسی سے نکال کر مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے اسلام کہ تم مانوس مت ہو، لیکن غفلت بھی مت رہو، چستی کے اندر آؤ۔ اس طریقے سے جو بھی اسلام کے خلاف عمل ہوتا رہے گا اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا مسلمان کی سب سے بڑی پہچان اور علامت یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی قدر توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے اندر جو تماشائی کھیل کھلواڑ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم فرمائے۔ ہمارے تھے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔